الحمد للہ وکفى وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة وَلِعُلُوِّ الدَّرَجَاتِ كَفِيلًا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أيد الإسلام بعهد العمرين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من فتح باب الكعبة عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشدهم في أمر الله عمر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدی۔ اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ اور اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی آل مرتضیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وَأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ
درود پاک پڑھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، آج کا جمعۃ المبارک یہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے۔ یکم محرم الحرام کو امام عدل و انصاف، ناطقم بالحق والصدق والصواب، خلیفہ راشد حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اسی لیے انشاءاللہ آج کے جمعۃ المبارک کے اجتماع میں ان کی عظمت و شان، فضیلت، منقبت اور مقام کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ کو منظور ہوا تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، راکب دوش نبوت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور ان کی المناک شہادت کا واقعہ آپ کے سامنے گزارش کروں گا۔ حاضرین مکرم، جناب عمر رضی اللہ عنہ یہ نسب کے اعتبار سے قوم کے قریشی ہیں اور امام الانبیاء سرکار دو عالم کے ساتویں دادا جناب کعب کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت جناب علی المرتضیٰ حضور اکرم کے پہلے دادا جناب عبد المطلب کی اولاد، جناب سیدنا عثمان اللہ کے نبی کے تیسرے دادا جناب عبد مناف کی اولاد، سیدنا فاروق اعظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتویں دادا جناب کعب کی اولاد، اور سیدنا صدیق اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے دادا جناب مرہ کی اولاد ہیں۔ گویا چاروں خلفائے راشدین یہ قوم کے قریشی ہیں اور نسباً امام الانبیاء سرکار دو عالم کے بڑے دادا کی اولاد ہیں۔ حضرت جناب عمر یہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ جب لوگ امام الانبیاء کے خون کے پیاسے نظر آتے تھے، سید الکونین کو محمد کی جگہ مزمم کہا جاتا تھا، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ سوشل بائیکاٹ تھا، میرے آقا سرکار دو عالم کو ساحر و مجنون کہا جاتا تھا، جن خوش قسمت لوگوں نے اس وقت آگے بڑھ کر
اللہ کے پیغمبر کے دامن رحمت کو تھاما اور سید الکونین کے لائے ہوئے دین کی تصدیق کی، یہ سابقین اولین ہیں۔ ان خوش نصیبوں میں سے ایک نام حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ سابقین اولین وہ خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ کا قرآن ان الفاظ میں ذکر کرتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ میاں ان سے راضی ہو چکے ہیں اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ حضرت جناب عمر بدری صحابہ کرام میں سے ہیں۔ آپ حضرات کو علم ہونا چاہیے کہ میدان بدر کے اندر شریک ہونے والے خوش قسمت امام الانبیاء کے غلاموں کا یہ مقام ہے کہ میرے آقا فرماتے اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ نے بطور خاص میدان بدر کے اندر ان جاں فروشوں کی قربانیوں کو دیکھا اور اعلان کیا بدر میں شریک ہونے والوں جنت تمہارے نام میں واجب کر چکا ہوں۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا عمر بدری صحابی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس صحابہ بیعت ہونے کے لیے آئے۔ علی المرتضیٰ، ابو بکر، عمر، عثمان کا دور گزر چکا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ مد یدک لنبایعک کا ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس آنے والوں لیس ذالک الیکم، یہ حق تمہارا نہیں ہے، انما ذالک لأہل بدر، یہ بدری صحابہ کرام کا حق ہے۔ ابھی زمین پر بدر میں شریک ہونے والے خوش قسمت لوگ موجود ہیں۔ انما ذالک لأہل بدر، یہ بدری صحابہ کا حق ہے۔ من رضوا به خلیفۃ فهو خلیفۃ، جن کو وہ خلیفہ مقرر کریں گے خلیفہ وہ بنے گا۔ تو بدر میں شریک ہونا یہ بہت بڑی عظمت و شان کی بات ہے۔ میں ایک اشارہ کرتا ہوں ایک اولو العزم صحابی سے، ظاہری طور پر کوئی نامناسب کام ہوا، چند صحابہ کرام نے اخلاص کی بنیاد پر امام الانبیاء کی خدمت کے اندر ان کے متعلق ناراضگی اور ناگواری کا اظہار کیا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ان کے متعلق ایسے لفظ استعمال نہ کرو، انہو قد شہد بدرن، وہ بدری صحابی ہے، اس کے اوپر اللہ راضی ہو چکا ہے، اس کے ایمان کی گواہی اللہ دے چکا ہے۔ ایک سفر کے اندر حضور تشریف لے جا رہے ہیں، غیر بدری صحابی کے آگے چل رہا ہے۔ بدری غیر بدری سمجھ رہے ہو نا؟ بدری جو بدر میں شریک ہوا غزوہ بدر کے اندر، غیر بدری جو شریک نہیں ہو سکا، غیر بدری صحابی کے آگے چل رہا تھا۔ میرے آقا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے کیا، فرمایا تجھے لحاظ نہیں آتا، تو بدری صحابی کے آگے چل رہا ہے۔ تو حضرت عمر کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ بدر کے شرکاء میں سے ہیں۔ سنیے قرآن کریم، پروردگار عالم نے فرمایا میرے عظمت والے پیغمبر، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا جو لوگ بدر کے اندر شریک ہوئے اللہ نے ان کے لیے جنت واجب فرما دی۔ حضرت فاروق اعظم امام الانبیاء کے نسبی رشتہ دار، سید الکونین کے
دادا کی اولاد جناب قاب کی اولاد ہیں، ساتویں دادا حضور کے جناب قاب امیر عمر اور حضور کے مشترکہ دادا ہیں۔ حضرت جناب عمر کا یہ مقام یہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ جناب عمر کو یہ عظمت اللہ نے بخشی، یہ بدری صحابی ہیں۔ غور کرنا میری طرف، اللہ نے یہ بھی مقام نصیب کیا کہ 10 خوش قسمت لوگوں کا نام لے کر میرے آقا نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ویسے تو کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا جو جو میرے پیغمبر کے دروازے پہ آتا جائے گا میں اللہ اسے جنت دیتا جاؤں گا، لیکن ایک خاص اعزاز ہوتا ہے۔ بطور اعزاز میرے آقا نے 10 صحابہ کرام کا نام لیا، فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن ابن عوف جنتی، ابو عبیدہ ابن جراح جنتی۔ ان 10 صحابہ کرام میں سے دوسرا نام جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور یہ بھی عظمت ہے جناب عمر کی کہ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت پہ عمل کرو، میرے صدیق عمر عثمان والی کی سنت پہ عمل کرو۔ سنا ہے بڑوں سے کہ امیر شریعت حضرت سید طاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہمارے بر صغیر کے عظیم خطیب گزرے ہیں، آپ بیان فرمانے لگے تو کسی آدمی نے پوچھا حضرت امیر عمر اور دیگر صحابہ کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو حضرت نے بڑا عجیب خطیبانہ جملہ فرمایا باقی سب صحابہ مرید پیغمبر ہیں اور فاروق اعظم مراد پیغمبر ہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے اللہ تعالی کی خدمت عالیہ کے اندر دعا فرمائی، توجہ فرمائیں۔ سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم نے دعا کی، میرا اللہ یہ رحمت کائنات کی مختلف دعائیں مختلف صحابہ کرام کے متعلق موجود ہیں۔ کبھی رحمت کائنات کی دعا سیدنا حسن کے متعلق، حضرت حسین کے متعلق، حضرت حیدر قرار کے متعلق، سیدہ فاطمہ بطول کے متعلق، سیدہ عائشہ کے متعلق، امیر عثمان کے متعلق۔ اب جو میں دعا کر رہا ہوں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، امام الانبیاء کی دعا جناب عمر کے متعلق عرض کرتے ہیں، میرا اللہ اللہم اید الاسلام بعہد العمرین، میرا اللہ میں پاؤں کے نیچے کانٹے بچھوا چکا ہوں، راستے پر کوڑا کرکٹ برداشت کر چکا ہوں، محمد کی جگہ مزمم سن چکا ہوں، میرا اللہ فضل کر 2 کا نام میں پیش کرتا ہوں، ایک کا انتخاب آپ فرما دیں، میرے محبوب کون سے ہیں 2؟ اللہ یا ابو جہل دے دے، یا حضرت عمر دے دے، یا خطاب کا بیٹا دے دے، یا ہشام کا بیٹا دے دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ادھر سے دعا مانگی، اللہ کی دربار کے اندر قبول ہوئی۔ سبحان اللہ، غور کریں، ادھر آبادی کے منصوبے ادھر بربادی کے منصوبے، مشرکین مکہ مل کر فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون جائے گا جو جا کر سید الکونین کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سر قلم کر کے آئے۔ یہ دن رات ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتے ہیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، سر قلم کرو تاکہ یہ راستے سے ہٹ جائیں۔ ادھر حضور دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ایک دے دے مجھے۔ مشرکین مشورہ کر رہے ہیں،
جوانی جوبن پر تھی، جرت پہ ناز تھا. حضرت عمر نے کہا یہ کام میں کروں گا. تدبیر کند بندہ تقدیر زند خندہ. اصل میں اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے ارادہ غیر کے ساتھ سید الکونین کے دروازے پر. اللہ کا شیر حضرت حمزہ اور دیگر غلامان نبوت امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ہیں. امیر عمر رضی اللہ عنہ اچھے ارادے سے نہیں غلط ارادے سے نکلے تو راستے میں حضور اکرم کے ایک صحابی ملے. فرمانے لگے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ نگاہ شوخ جبیں پہ بل نگاہ شوخ اور آستی ہے چڑھی. جبیں پہ بل نگاہ شوخ اور آستی ہے چڑھی. خدا خیر کرے قاتل کو اضطراب ہے آج کہاں چل دیے. کہا کہ میں نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. خیریت تو ہے کیوں؟ یہ وہ لا الہ الا اللہ کا سبق دیتا ہے. تو صحابی رسول کہتا ہے حضرت کے دروازے پہ بات میں جانا یہ سبق تو تیرا بہنوئی پڑھ رہا ہے، یہ سبق تو تیری بہن پڑھ رہی ہے. اچھا دروازے پر آیا کیا سنتا ہے کہ بہن کے گھر سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. سبحان اللہ. علماء کرام لکھتے ہیں جناب عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازے پہ آئی جناب عمر کی بہن. پہلا سوال کیا پڑھ رہی تھی؟ فرماتے میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. کیا تو نے محمد کریم کا کلمہ پڑھ لیا؟ فرمایا وہ سبق تجھے بھی سناتی ہوں. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سن کے کہنے لگے عمر تمہیں پتہ ہے اس کلمے کا انجام کیا ہے؟ تو بھی حضرت عمر کی بہن تھی. فرمانے لگی عمر جس باپ کا خون تیرے اندر ہے اسی باپ کا خون میرے اندر ہے. جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے. جان دے سکتی ہوں لیکن سید الکونین کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی. مار مار کے تھک گیا عمر. ہمیشہ ظلم شکست کھاتا ہے، صبر سرخرو ہوتا ہے. دیکھ لو میدان کربلا کے حال کو. ظلم نے شکست کھائی، صبر حسین نے کامیابی پائی. ظلم نے شکست کھائی، مجبور ہو کے کہنے لگے بہن ذرا مجھے بھی امام الانبیاء کے دروازے پہ لے کر چل. چلے جناب والا حضرت کے دروازے کی طرف. حضرت حمزہ کو کسی نے کہا عمر آ رہے ہیں حضرت کے دروازے پر. بڑی کڑکدار آواز سے فرمایا آنے دو عمر کو. اگر نیت اچھی ہے حضور کا اخلاق پیش کریں گے، اگر نیت بری ہے تلوار بھی عمر کی ہوگی گردن بھی عمر کی ہوگی. یہ آواز سید الکونین کے کانوں میں پڑی. فرمانے لگے حمزہ خیریت تو ہے کیا ہوا؟ جی عمر آ رہے ہیں آپ کے دروازے پر. نبوت مسکرا پڑی. فرمایا آج قاتل بن کے نہیں آ رہا، محمد کی دعا بن کے آ رہا ہے. امیر عمر حاضر ہوئے. سید الکونین کھڑے ہو گئے، گلے سے لگایا اور آہستہ آہستہ پوچھتے عمر کیسے آنا ہوا؟ لوگ کہتے ہیں دین تلوار سے پھیلا. ابا جی فرماتے تھے دین میرے پیغمبر کے اخلاق سے پھیلا. حضور نے گلے سے لگایا. فرمائے عمر کیسے آنا ہوا؟ بس دھاڑے تھی عمر کی. کہتے حضرت آیا تو قتل کرنے کے لیے تھا لیکن آپ کے اخلاق نے مجھے قتل کر دیا ہے. دیر نہ کرے مجھے کلمہ پڑھائیں. فرمائے کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. امیر عمر نے کلمہ پڑھ لیا.
کچھ دیر کے بعد نماز کا ٹائم ہوا، حضرت نے اشارہ فرمایا کہ تیاری کرو نماز کی، وضو کا اشارہ فرمایا تو امیر عرض کرتے ہیں حضرت یہ کیا اشارہ ہے؟ وضو کس چیز کے لیے؟ نماز کے لیے۔ نماز کس کی؟ اللہ کی۔ کہاں ادا کریں گے؟ اسی حجرے کے اندر۔ امیر عمر نے گزارش کی حضرت اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں کیوں نہ کریں؟ رسول اللہ کی آنکھیں بھر آئیں، فرمایا تیری قوم اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں نہیں کرنے دیتی۔ امیر عمر عرض کرتے ہیں کہ حضرت آج چلیں، جو راستے میں آئے گا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ علماء کرام نے لکھا امام الانبیاء روانہ ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف، ایک طرف جناب حمزہ رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف جناب عمر رضی اللہ عنہ، پیچھے غلامان نبوت، آگے شمع نبوت، پیچھے نبوت کے پروانے۔ گئے مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے اندر، کھلے بندو نماز ادا ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا اول من فتح باب الکعبۃ عمر، جس نے سب سے پہلے اللہ کے بند گھر کا دروازہ کھلوایا وہ عمر ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جب تک بیت اللہ میں نمازیں ادا ہوتی رہے گی امیر عمر کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ سب سے پہلے مسلمانوں نے کھول کر بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی حضرت عمر کی آمد کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا مقام نصیب فرمایا ہے۔ واجب الاحترام بزرگوں سنو، حضرت عمر کا یہ مقام ہے کہ یہ مراد پیغمبر ہیں۔ حضرت عمر کو یہ عظمت اللہ نے دی کہ ان کے دور کے اندر عدل اپنے اوپر ناز کرتا تھا۔ حضرت عمر کو یہ مقام بخشا اللہ نے کہ بقول حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ 22 مقام قرآن و سنت میں ایسے ہیں کہ فرش پر حضرت عمر نے رائے دی، عرش سے اللہ نے قانون بنا کر نازل کیا۔ 22 مقامات حضور اکرم بیت اللہ شریف کا نظارہ کروا رہے ہیں کہ یہ حجر اسود ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہاں میرے دادا نے اللہ کی خدمت کے اندر مجھے مانگا تھا۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، پھر ہم یہاں 2 رکعت شکرانے کے نفل نہ پڑھیں؟ میرے آقا نے فرمایا عمر میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اللہ حکم فرمائیں گے تو میں 2 گانا پڑھنے کا حکم دوں گا۔ علماء کرام لکھتے ہیں جناب عمر نے رائے دی، حضرت جبرائیل امین قرآن لے کر نازل ہوئے کہ میرا محبوب جو رائے فرش پر عمر کی ہے وہی منشا عرش پر اللہ کی ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سبحان اللہ، اسی دن سے لے کر آج تک جتنا بڑا آدمی جاتا ہے طواف کرنے کے لیے 2 رکعت شکرانے کے ادا کرنے پڑتے ہیں، جو رائے تھی جناب عمر کی۔ حضرت عمر نے گزارش کی اللہ کے پاک پیغمبر مسلمانوں کی عورتوں کو پردہ ہونا چاہیے، یہ بغیر پردے کے باہر نہ نکلے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ امیر عمر اللہ جب فرمائیں گے تو میں حکم دوں گا۔ اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، میرے محبوب اپنے بیویوں کو فرما دیں، اپنی بیٹیوں کو فرما دیں، مومنوں کی عورتوں کو فرما دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، جب گھر سے باہر نکلیں پرد ہو کر پردہ کر کے نکلا کریں۔ یہ پردے کے متعلق رائے فرش پر امیر عمر کی تھی، اللہ نے عرش سے قرآن کریم کا حکم بنا کر نازل فرمایا۔
22 مقامات. بدر کا میدان ہے، یہ اسلام اور کفر کی پہلا مارکہ آرائی ہے. اللہ نے اسلام کو فتح دی، سرداروں نے قریش حضور کی خدمت کے اندر قید ہو کر بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. دیکھو بھائی، تلک الایام نداولها بین الناس، یا وہ دور تھا کہ یہ لوگ چپکے سے نکل رہے تھے مکے سے، یا آج اللہ تعالی نے دنیا کو دکھایا کہ یہ ان کے سرداروں کے مقدر کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ان کو قتل کریں یا چھوڑ دیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی تشریف فرما ہے، ابو بکر بیٹھے ہیں، جناب عمر بیٹھے ہیں، دیگر صحابہ کرام تشریف فرما ہے. حضور اکرم نے فرمایا ابو بکر بتاؤ ان قیدیوں کے متعلق کیا فیصلہ کریں. حضرت ان سے فدیہ لو، چھوڑ دو. عثمان آپ کی کیا رائے ہے؟ جو رائے حضرت کی ہے ٹھیک ہے. میرا ویر علی المرتضیٰ آپ کی کیا رائے ہے؟ یا رسول اللہ بظاہر یہ رائے اچھی لگتی ہے کہ بیت المال کے اندر اللہ تبارک و تعالی کچھ پیسے دے دیں گے، فدیہ لو، چھوڑ دو. سب نے رائے دی. کونے میں حضرت عمر بیٹھے، فرماتے عمر آپ بتائیں، کیونکہ آپ کی زبان پر خدا بولتا ہے، آپ کی زبان کے مطابق اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے موافقت کے اندر. فرمایا تمہاری کیا رائے ہے؟ عرض کہتے یا رسول اللہ حکم آپ کا چلے گا یا اللہ کا چلے گا؟ میری رائے یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. میں نہیں چاہتا کہ اللہ کا دشمن اللہ کی زمین پر چلتا ہوا نظر آئے. کثرت کا فیصلہ ہے. حضور نے ارشاد فرما دیا پیسے لو، چھوڑ دو. تمام علماء مفسرین لکھتے ہیں آمنہ کے لال نے اعلان فرمایا فدیہ دو، چھڑوا لو اپنے آدمی. فیصلہ ہو گیا. جناب جبرائیل امین اللہ کا قرآن لے کر نازل ہوئے. سنیے قرآن کریم کی آیات طیبات. اللہ فرماتے میرے محبوب ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. میرا محبوب آج والا آپ کا فیصلہ میں برقرار رکھتا ہوں، فدیہ لو، چھوڑ دو. لیکن ایک بات سن لو، جو منشا فرش پہ عمر کی تھی وہی مرضی عرش پہ اللہ کی تھی. یہ علماء کرام نے موافقات عمر لکھے ہیں. مشہور واقعہ، امام الانبیاء غزوے سے واپس آ رہے ہیں. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، قافلہ راستے میں رکا. تمام اہل قافلہ اپنی ضروریات کے لیے باہر چلے گئے، سیدہ عائشہ بھی چلی گئی. جو انسانی تقاضا ہے طہارت وغیرہ کا. صحابہ کرام کو حضور نے حکم دیا کہ روانگی اختیار کرو. کچاوا اٹھا کر، ہودج اٹھا کر سواری پہ رکھا گیا. قافلہ چل پڑا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ تشریف لے آئی تو کچاوا قافلہ روانہ ہو چکا تھا. واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں. مدینہ طیبہ کے باہر رہنے والے منافقین کو حضرت کے گھر پر انگلیاں اٹھانے کا موقع مل گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام و تکلم چھوڑ دیا جناب عائشہ سے. اماں جی فرماتی ہیں کہ جب کئی دن ہو گئے حضرت نے کلام تکلم چھوڑ دی تو میں نے کہا حضرت اگر اجازت ہو تو میں ماں باپ کے گھر چلی جاؤں.
حضور اکرم نے اشارہ فرمایا ہاں جا سکتی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں گھر آئی، ایک دن میرا ابا میرے ساتھ آ کر بیٹھا اور کہنے لگا بیٹی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگو، حضرت کو بتا دو، اللہ بخشنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے اس وقت پتہ چلا کہ واقعہ کیا ہے، میرے آنکھوں میں آنسو تھے اور میں نے کہا ابا میرا بچپن تیری جھولی میں، صداقت کی جھولی میں گزرا، جوانی نے آنکھ کھولی تو نگاہ نبوت کے چہرے پر پڑی، گناہ تو بڑی بات ہے، مجھے تو گناہ کا علم نہیں کہ گناہ ہوتا کیا ہے۔ حضرت جناب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ابا جان خاموش، امام الانبیاء سرکار دو عالم خاموش، میرا رو رو کر برا حال۔ ایک دن امام الانبیاء گھر تشریف لے آئے، وہ نبوت جس کے بغیر ایک پل نہیں گزرتا تھا، کئی دن ہو گئے چہرے نبوت کی زیارت نہیں ہوئی، امام الانبیاء آ کر بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھی ہوں۔ فرمایا عائشہ انسان ہے، ہو جاتی ہے غلطی، اگر ہو گئی اللہ سے معافی مانگ لو، میں بھی اللہ کو عرض کرتا ہوں یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ کے متعلق۔ امی کہتی ہیں میں نے وہی جملے کہے، میں نے کہا حضرت میری عزت و عصمت کو جاننے والے میرے اللہ ہیں، میرا بچپن صداقت کی گود میں، جوانی نے آنکھ کھولی، چہرہ نبوت پر نظر۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم واپس چلے گئے، صحابہ کرام کو بلایا، ابو بکر آپ کی کیا رائے ہے عائشہ کے متعلق؟ حضرت میں تو باپ ہوں کیا کہوں، عثمان کیا کہنا چاہو گے؟ یا رسول اللہ عائشہ پاک ہے، علی المرتضیٰ جناب کی کیا رائے ہے میرے ویر؟ یا رسول اللہ ہمیں جناب عائشہ کے کردار پر کوئی میل نظر نہیں آتی۔ سب نے جواب دیا، میرے آقا نے فرمایا عمر آپ کی کیا رائے ہے؟ یا رسول اللہ ایک گزارش کرتا ہوں جواب ارشاد فرمائیں، پھر میں اپنی رائے دوں گا۔ بولو عمر۔ حضرت یہ بتائیں کہ عائشہ سے نکاح سیدہ عائشہ صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا، ان سے نکاح و شادی اپنی مرضی سے کی یا کسی اور کی مرضی سے کی؟ حضرت نے فرمایا مرضی تو اللہ کی تھی، نبی کی شادی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ عرض کرتے ہیں اللہ جو اللہ آپ کے پاک جسم کے اوپر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، وہ آپ کے پاک بستر کے اوپر غلط عورت کہاں آنے دیتے ہیں؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ رائے مل گئی۔ اماں جی کہتے حضور میرے ہاں تشریف لے آئے، حضور بھی خاموش، میں بھی چپ، بس میں نے محسوس کیا کہ حضور کے اوپر وحی کی کیفیت شروع ہو گئی۔ امام الانبیاء پر جب وحی نازل ہوتی اپنے رخ انور کو اپنی چادر مبارک سے چھپا لیتے تھے۔ امی کہتے میں سمجھ گئی کہ سید الکونین کے اوپر وحی آنا شروع ہو گئی ہے، یہ تو میں جانتی تھی لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ عرش والا میری صفائی دے گا۔ وحی ختم ہوئی، حضرت نے کپڑا ہٹایا، امام الانبیاء کے چہرے انور پر تبسم ہے، مسکراہٹ ہے۔ امی کہتے امید لگ گئی کہ کیوں کثرت غموم سے گھبرا گیا ہے دل، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو۔ فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تیری پاک دامنی کے اندر 18 آیتیں قرآن کریم کی نازل کی۔ جب حضور اکرم نے جملے فرمائے، ام رومان حضرت کی والدہ نے ہاتھ پکڑا،
عائشہ اٹھ محمد کریم کے پاؤں پکڑ لے، امام الانبیاء کی منت کر، رسول اللہ کی وہ راضی کر۔ ناز ہوتا ہے میاں بیوی کا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں حضرت کے بھی پاؤں پکڑوں، لیکن اس سے پہلے اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس اللہ نے فرش والے کی گواہی عرش سے نازل فرمائی۔ قرآن کریم کی آیات طیبات، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ میرا محبوب گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، نیک بیویاں نیک خاوندوں کے لیے، نیک خاوند نیک عورتوں کے لیے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ میرا محبوب تم بھی پاک ہو، تمہارے بسترے پہ آنے والی تمہاری ازواج مطہرات بھی پاک ہیں۔ تو یہ پاک دامنی کی جو آیات نازل ہوئی یہ بھی حضرت عمر کی موافقات میں سے ہیں۔ فرش پر امیر عمر نے رائے دی، عرش سے اللہ نے قرآن کا قانون بنا کر نازل کیا۔ 22 مقامات ہیں، وقت تھوڑا ہے، ایک بات توجہ سے سنیں۔ مرکز فیض حضور کی ذات ہے۔ بولو ذرا اپنی مبارک زبان سے جملہ کہ مرکز فیض حضور کی ذات ہے۔ مرکز فیض حضور کی ذات ہے۔ صداقت حضور میں، عدالت حضور میں، سخاوت حضور میں، شجاعت حضور میں، فقاہت حضور میں، سیاست حضور میں۔ یہ تمام فیوزات و برکات ان کا مرکز میرے آقا کی ذات ہے۔ اب اس شمع نبوت سے کرنیں نکلی، صداقت کی کرن، عدالت کی کرن، حیا کی کرن، شجاعت کی کرن۔ ابو بکر پر صداقت کی کرن پڑی تو ہم انہیں صدیق کہتے ہیں۔ امیر عمر پر عدالت کی کرن پڑی، ہم اسے عادل کہتے ہیں۔ جناب عثمان پر سخاوت کی کرن پڑی، ہم انہیں سخی کہتے ہیں۔ سیدنا حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان پر شجاعت کی کرن پڑی۔ یہ دنیا کے عظیم بہادر و شجاع ہیں، واجب الاحترام۔ پیچھے سے یہ فیض نبوت کا رہا ہے، ابو بکر میں بھی، عمر میں بھی، عثمان میں بھی، علی میں بھی، طلحہ میں بھی، زبیر میں بھی، غلامان نبوت کے اندر بھی، اہل بیت رسول کے اندر بھی۔ مرکز فیض امام الانبیاء سرکار دو عالم کی ذات بابرکات ہے۔ اگر یہ جملہ مشکل ہو سمجھنے میں تو یوں کہیں کہ یہ نبوت کی تربیت کا اثر ہے۔ حضرت عمر کو اللہ نے جو امتیازی فضیلت نصیب فرمائی وہ ہے عدل و انصاف۔ جس طرح جناب علی المرتضیٰ کو اللہ نے دیگر تمام صحابہ کرام میں سے شجاعت کی امتیازی حیثیت نصیب فرمائی، ان کا لقب ہے اسد اللہ الغالب۔ میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ ایک دن جناب حیدر قرار رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے تھے اور پیشانی مبارک پر پسینہ تھا۔ دیکھنے والے نے گزارش کی کہ علی آپ تو مرد میدان ہیں، ہزاروں کا لشکر مقابلے میں ہوتا ہے، کبھی پیشانی پر پسینہ نہیں دیکھا، روٹی کھاتے ہوئے پسینہ آ گیا تو مسکرا پڑے، فرمایا روٹی کھا رہا ہوں جان کی طاقت سے اور تلوار چلاتا ہوں ایمان کی طاقت سے۔ وہاں اللہ کی نصرت ہوتی ہے، محمد کی دعائیں ہوتی ہیں، وہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے اندر شجاعت اور جناب عمر کے اندر عدالت و انصاف۔ 22 لاکھ مربع میل کا فاتح جناب عمر۔ اللہ اکبر۔ حال کیا ہے؟ رات کو پہرہ داری کرتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے جناب فاروق اعظم رات کو پہرہ داری کرتے کرتے مدینے کی بستی سے باہر نکل گئے۔
دیکھا دیا ٹمٹما رہا ہے، آگ جل رہی ہے، قریب تشریف لے گئے، کون ہو تم؟ جی ہم مسافر ہیں، شہر میں کیوں نہیں آئے؟ ہم مسلکاً یہودی ہیں، سنا ہے یہاں کا امیر المومنین یہودیت کا سخت مخالف ہے، بیٹھے کیوں ہو؟ میرے گھر کے اندر بچے کی پیدائش کی تکلیف ہے، اس لیے ہم رک گئے۔ تمہارے ساتھ کوئی عورت ہے؟ نہیں، اکیلی میری بیوی ہے۔ سنیے واجب الاحترام بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموشی سے چلے، اپنی اہلیہ محترمہ کو اٹھایا، آئیے ایک انسان کے گھر کے اندر تکلیف ہے، میں باہر بیٹھوں گا، تو نے اندر جا کر دائی کے فرائض سر انجام دینے ہیں، میں تمہارا خادم ہوں، مسلک کا مولوی ہوں، کیا مجھے بھی اللہ توفیق دیں گے کہ میں ایسے موقع پر اپنی بیوی کو ہمسائے کے گھر کے اندر خدمت کے لیے روانہ کروں؟ ہرگز نہیں، ہمارے مزاج میں نہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا فاتح بیوی کو روانہ کرتے ہیں، بھیجتے ہوئے یہ بات ذہن میں نہیں آئی کہ مجھے وہاں امیر المومنین نہ کہنا۔ مائی اندر چلی گئی، امیر مومنین عمر باہر بیٹھ گئے، وہ پہچانتا نہیں تھا یہ کون شخص ہے۔ خیر خیریت، کچھ دیر کے بعد خیمے کے اندر سے آواز آئی، امیر المؤمنین مبارک کو اللہ نے آپ کو بھتیجا دیا ہے۔ لفظ امیر المؤمنین سنا، یہودی کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، کہنے لگا امیر المؤمنین آپ ہیں؟ فرمایا ہاں، مسلمانوں کا خادم عمر میں ہوں، نبی کے منبر پہ بیٹھنے والا عمر میں ہوں۔ کہنے لگا عمر اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میرے کلمے کا گواہ ہو جا، جس محمد کے غلام کا یہ اخلاق ہے، رب جانے اس نبی کے کتنے اعلیٰ اخلاق ہوں گے۔ علماء نے ایک اور واقعہ لکھا، غیر مسلموں کا اجرتی قاتل مدینہ شریف میں آتا ہے، چکر لگاتا ہے، پوچھتا ہے مسلمانوں تمہارے امیر المومنین کا بنگلہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا امیر بنگلے میں نہیں رہتا، رات کو پہرہ داری کرتا ہے، دن کے وقت پیغمبر کے مصلی پہ بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے۔ اب کہاں ملیں گے؟ مدینے کا باسی کہتا ہے گرمی کا ٹائم ہے، فلاں مجاہد کے باغ کی پہرہ داری کرنے کے لیے گئے ہوئے ہوں گے۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا باغ کے اندر ایک بڑی قد والی شخصیت ہاتھ میں درہ لیے ہوئے باغ کی پہرہ داری کر رہا ہے، میں نے سوچا سامنے میں اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا، چپ کر کے درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ اللہ کی قدرت، دوپہر کا ٹائم، حضرت عمر نے چند کھجوریں کھائیں، پانی پیا، اسی میرے درخت کے نیچے آ کر حضرت عمر سو گئے، آرام کرنے لگے۔ یہ کہتے ہیں میں نے مناسب سمجھا کہ اب موقع حملہ کرنے کا اترا، میں نے دیکھا جنگل کا شیر ہے جو حضرت عمر کی پہرہ داری کر رہا ہے، حواس باختہ ہوا، اوصار نے جواب دیا، عقل گم ہوئی، گرا زمین کے اوپر، دھڑام کی آواز، امیر عمر کی آنکھ کھل گئی، فرمایا میرا ویر اس ٹائم خیریت تو ہے، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر ویر کہہ رہے ہیں، یہ رو رو کر حال سناتا ہے، کہتے عمر میں تیرا ویر نہیں، میں تو تیرا قاتل بن کر آیا تھا، پھر تو نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ کہتا ہے میں نے دیکھا جنگل کا شیر آپ کی پہرہ داری کر رہا تھا۔ فرمایا یار جنگل کے شیر جنگلوں کے اندر آبادی کے اندر کہاں آئے؟ کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
میں نے دیکھا شیر پہرا داری کر رہا تھا. حضرت عمر کہتے میرا دل نہیں مانتا لیکن یار کا کلمہ پڑھ لیا, اعتماد کرنا پڑے گا. علماء مورخین لکھتے ہیں اس درخت کی شاخوں سے آواز آئی, عمر انت تحافظ دیننا ونحن نحافظک. یہ سچ کہہ رہا ہے, آپ ہمارے دین کی حفاظت کرتے ہیں, ہم اللہ خزانہ غیب سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں. حضرت عمر کا دور مثالی دور ہے. رعایا آرام کرتی ہے, یہ رات کو پہرہ داری کرتے ہیں. ذی الحج کا مہینہ ہے, رات کو پہرہ داری کی. فجر کی نماز حضرت عمر نے خود پڑھائی. فیروز نامی مجوسی نے, جس کی کنیت ابو لولو تھی, حالت نماز کے اندر سیدنا عمر کے اوپر حملہ کیا. زخم گہرا تھا. گھر تشریف لے آئے, مرض بڑھتا گیا, جوں جوں دوا کی. بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا عبداللہ زندگی کی آس ختم ہو چکی ہے, موت مجھے سامنے نظر آ رہی ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد حضور کے روضہ انور کے اندر مجھے جگہ مل جائے, لیکن یہ روضہ ملکیت ہے جناب عائشہ کی. حضرت عائشہ کے پاس جاؤ, انہیں کہو کہ بابا اجازت چاہتے ہیں, اگر اجازت دے دو تو میں اپنی قبر حضور کی قبر کے ساتھ بنوانا چاہتا ہوں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں جب گیا سیدہ عائشہ کے دروازے پر اور میں نے جا کر بابا کی گزارش پیش کی, 1 منٹ کا توقف کرنے کے بعد, رکنے کے بعد فرمایا چلو کوئی بات نہیں, میں چاہتی ہوں عمر کا بدلہ دنیا میں دے جاؤں. امی وہ کیا؟ فرمایا ایک وقت ایسا آیا تھا لوگوں نے میرے خلاف زبان درازی کی تھی, یا عرش پر رب میرے ساتھ تھا یا فرش پر عمر میرے ساتھ تھا, ان نے میرے حق کے اندر صفائی دی تھی. حضرت عمر کے پاس واپس آئے. عبداللہ بن عمر کہتے الحمدللہ مبارک ہو, امام الانبیاء کے ساتھ قبر کی جگہ کی اجازت سیدہ عائشہ نے دے دی ہے. فرمایا الحمدللہ کوئی فکر نہیں, جیتا تھا رسول اللہ کی قبر سامنے تھی, موت آئے گی تو امام الانبیاء کی قبر کے ساتھ میری قبر بنے گی. اور یاد رکھو نبی کا روضہ جنت ہے, حضور جنت میں آرام فرما رہے ہیں, حضرت عمر جنت میں آرام کر رہے ہیں, حضرت ابوبکر جنت میں آرام کر رہے ہیں, کیونکہ قرآن فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جہاں سے کسی کا خمیر اٹھایا جاتا ہے اسے وہی دفن کیا جاتا ہے. اگر خمیر ملتان کا ہے جہاں پھرتا رہے قبر ملتان میں بنے گی, اگر خمیر کوٹدو کا ہے جہاں پھرتے رہو قبر کوٹدو کی بنے گی, اور اگر خمیر روضہ مصطفیٰ کا ہے جہاں چلتے رہو قبر روضہ مصطفیٰ کے اندر بنے گی. حضرت کا نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا, اور جنازے کے بعد امام الانبیاء کے ساتھ آسودہ خواب ہے. خدا کرے قیامت کی فجر تک خدا کی رحمتیں جو برس رہی ہیں برستی رہے اور یہ جوڑی سلامت رہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضور کی اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے, اولاد کی محبت نصیب فرمائے. اللہ آپ کو اور مجھے اصحاب مصطفیٰ کی محبت نصیب فرمائے, حضور اکرم کی سچی غلامی نصیب فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ امام علی مقام راقب دوش نبوت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شرکائے کار کی شہادت کا واقعہ عرض کروں گا. میری یہ درخواست ہے کہ ذرا جلدی تشریف لے آنا تاکہ مضمون کو میں مختصر کر کے کچھ نہ کچھ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کر سکوں. اللہ تعالیٰ دونوں دروازوں کی نوکری نصیب فرمائے. دعائے خیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے ملک کو دہشت گردی تخریب کاری بموں کے دھماکوں سے بچا. اللہ پاکستان کو امن سلامتی استحکام نصیب فرما. یا اللہ وطن میں رہنے والے ایک ایک انسان کی حفاظت فرما. یا اللہ عاشورہ محرم نہایت اطمینان کے ساتھ اللہ سکون کے ساتھ گزروا, ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما.
فرما، اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما، تمام سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرما، میرا اللہ امت کو اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرما، اختلاف و انتشار کی لعنت سے بچا، اللہ ہماری جائز حاجتیں پوری فرما، اللہ ہمارے برے ارادے رد فرما، اللہ ہمارے گھر کے اندر قرآن کا نور لیا، نماز کا نور لیا، اولادوں کو نیک اور صالح بنا، اللہ ہمیں محمد و آل محمد اصحاب محمد کی محبت نصیب فرما، اطاعت نصیب فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔